برادر اسلام جامع ترمذی اور ابو داؤد حدیث شریف کی دو بہت پر کتابیں ہیں، اور جو حدیث کی بڑی 6 کتابیں ہیں ان کے اندر یہ 2 کتابیں بھی شامل ہیں۔ حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں جن کے اندر تقریباً سارا ذخیرہ حدیث جمع کر دیا گیا ہے، کچھ احادیث مبارکہ کے علاوہ، جن میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی شریف۔ آج میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، وہ حدیث کی بڑی جو 6 کتابیں ان میں جامع ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اہم مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، چند منٹ کے اندر اس بات کو سماعت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی تباہی اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث مبارکہ مکمل ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ سماعت کریں، بڑی ہی تباہی اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی بات کرتا ہے۔ برادر اسلام، یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر مزاح کرنا، مزاح مطلب دل لگی کرنا، جبکہ سچی بات ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو اور کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کوئی ایسی دل لگی کی بات کرنا، مزاح کرنا، مسکرانے والی بات کرنا بالکل جائز ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے، دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ کسی دن انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کر دوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل لگی کرنے کا اور مزاح کرنے کا کیا انداز تھا۔ تو یہ بالکل جائز ہے، جبکہ جھوٹ نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، کسی کا مذاق نہ ہو اور کسی کو تانا نہ دیا جائے اور کسی کے اوپر پھبتی نہ کسی جائے۔ اور اگر جھوٹ ہو، غلط بیانی ہو، کسی کو تانا دیا جائے، کسی کا مذاق اڑایا جائے یا کسی کی توہین کی جائے، تو ایسا عمل جو ہے مذاق کہلاتا ہے، اور ایسا مذاق اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث مبارکہ میں بھی سن لیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج کل ہنسنے ہنسانے کا جو کلچر ہے وہ جھوٹ کے ذریعے پروان چڑھ رہا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے اور ملکی سطح پر بھی عام ہے، اور یہ باقاعدہ دنیا کا ہے اور ایک پوری انڈسٹری بن چکا ہے کہ ہنسنے ہنسانے کا کام، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، غلط بیانی کرنا پڑے، کسی کا مذاق اڑانا پڑے، کسی کے رنگ و روپ کے اوپر تانا کرنا پڑے، کسی کے قد کاٹ کے اوپر جو تانا زنی کرنی پڑے، کرتے بس ہنسنا چاہیے، مذاق ہونا چاہیے، دل لگی ہونی چاہیے، اور یہ کام ہمارے ہاں چلتا ہے۔ اور آج کل جو ہمارے مرکزی پاکستان کے اندر ٹی وی چینل ہیں، خاص طور پہ نیوز چینل، انہوں نے باقاعدہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام رکھے ہوئے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے وہ پروگرام نہیں جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہیں، بلکہ وہ پروگرام رکھے ہوئے ہیں جن میں مذاق، جھوٹ، غلط بیانی، ٹھٹھا بازی، بے پردگی اور بہت سارے گناہوں کا وہ پروگرام مجموعہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے ٹی وی چینل، تقریباً ہر ٹی وی چینل نے ایک انٹرٹینمنٹ کا پروگرام رکھا ہوا ہے، جس میں جیو نیوز شامل ہے، ARY نیوز شامل ہے، دنیا نیوز شامل ہے، ہم نیوز شامل ہے، اور تقریباً ڈان نیوز ہے، دیگر جو نیوز چینل ہیں تقریباً سب شامل ہیں۔ انہوں نے سب نے ایسے ہنسنے ہنسانے والے جوکر رکھے ہوتے ہیں جن کو کامیڈین کہتے ہیں، اور وہ ایک پیشہ بن چکا ہے، اور یہ جی کامیڈی کا بادشاہ ہے، یہ بڑا زبردست کامیڈین ہے، یعنی بڑا زبردست جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ اور ان کے اندر مثلاً اس طرح کے پروگرام ہے، خبرناک پروگرام، مذاکرات پروگرام، حسب حال پروگرام، اور اس طرح کے گپ شپ کے نام سے پروگرام، اور اس کے اوپر یہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں اور بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے، مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے جمع ہونا یہ کوئی اسلام کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آپ کسی بامقصد کام کے لیے جمع ہوئے، وہاں کوئی اچھی بات ہو گئی، دل لگی کی بات ہوگی، مزاح ہو گیا جس میں کسی کی دل آزاری نہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے اور بہت زیادہ دل لگی فرمایا کرتے تھے اور مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کا مزاح کس طرح کا ہوتا تھا میں انشاءاللہ کسی دن عرض کر دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی کرتے تھے، مسکراتے بھی تھے، اور صحابہ کرام کی جو محفل تھی وہ جو خوشی سے تمتما اٹھتی تھی، لیکن بات غلط نہیں ہوتی تھی، جھوٹ نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح کے جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام، ان کو ہم بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی بڑی ریٹنگ اوپر جا رہی ہوتی ہے۔
تو اس طرح کے جو پروگرام ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں تک اپنی آواز بھی پہنچانی چاہیے کہ یہ کام جو ہے ٹھیک نہیں ہے. ٹی وی چینل اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے پروگرام لانچ کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینلوں کے ساتھ جڑے رہیں. جب ریٹنگ زیادہ ہوگی اشتہارات زیادہ ملیں گے, جب اشتہارات زیادہ ملیں گے تو پیسے کی کمائی زیادہ ملے گی. اور ان چینل کا مین مقصد صرف پیسہ 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 کمانا ہے, خبروں کا تو صرف بہانہ ہی ہے. تقریباً 90% خبریں یہ جھوٹی چلاتے ہیں تاکہ ہر وقت ایک سنسنی خیزی پھیلا کے بات کچھ بھی نہیں ہوتی. بریکنگ نیوز, سنسنی خیزی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بات کچھ بھی نہیں ہوتی. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا, یہ ان کی حالت ہوتی ہے. کوئی ان سے آپ ٹینشن نہ لیا کرے, بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے, بڑی خبر آ گئی ہے, بھی اپنے آپ کو پریشان کرنا. ان کی اکثر خبریں جھوٹی, فراڈ, پیچھے پیسہ لگا ہوتا ہے, ان کو سرمایہ لگا ہوتا ہے. جو سیاسی قوتیں ان کو پیسہ دیتی ہیں ان کی خبریں چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو کچھ غرض نہیں ہوتی جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے, اور یہ ظاہر ہے جھوٹ اور غلط اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تو خلاف شریعت کام نہ کر رہے ہوتے, خلاف شریعت اشتہارات نہ چلا رہے ہوتے. ان کا ہر دوسرا اشتہار اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے جس میں عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک جو ہے آپ نے موٹر سائیکل کی بس عورت کو لائیں گے, اٹھائیں گے, کبھی عورتوں کے بال دکھا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, عجیب و غریب. یہ سب حرام ہے. اشتہارات ان کی کمائی بھی حرام ہے, لیکن یہ سمجھ کہ ہم بڑا پیسہ کما رہے ہیں اور اپنی آخرت کو حالانکہ برباد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اتنا دردناک عذاب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تو یہ ٹی وی چینل بے حیائی, فحاشی, اریانی پھیلا کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. اور ہمیں خبریں سنانے کے نام پر اب بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. بقدر ضرورت استعمال کریں جہاں ضرورت ہے, لیکن خبروں کے نام پر جو آج کل یہ چل رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر, یہ بہت بڑا مذاق ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ٹی وی چینل مالکان کو عقل سلیم دے, ان کو ہدایت دے کہ اپنے چینلوں کا صحیح استعمال کریں اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے ان کو استعمال کریں اور پاکستان کو اسلامی ملک بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. لیکن چونکہ یہ اسلامی تعلیمات آئیں گی تو ان کی ساری سرمایہ کاری بند ہو جائے گی, اس لیے ان کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. ایک آخر میں چھوٹی سی حدیث مبارکہ اسی سے ریلیٹڈ آپ سے بات کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ دیا اے پست قد, یعنی یہ چھوٹے قد والی. اس کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا تو اس نے پسیدنی ویسے تھوڑی سی انبن ہو گئی, اس نے کہہ دیا اے چھوٹے قد والی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا جملہ بولا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی خالی ہو جائے, وہ بھی کڑوا ہو جائے. یعنی کسی کا مذاق اڑایا. اب کسی کا پست قد ہے, لمبا قد ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, اس میں اس بندے کا تو کوئی کردار نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی چھوٹے قد کا ہے, کوئی بڑے قد کا ہے. تو اس کا مذاق اڑانا, اس کو ٹھگنا کہنا یا مذاق اڑانا, پست قد کہنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. جب ہمارے دین میں اتنی بات کی احتیاط ہے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے تو کھلم کھلا مذاق اڑا کے اور جو ہے جھوٹ بول بول کے ہنسانے کے کام کرنا, تو یہ تو بالکل غلط ہے اور یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جو نوجوان نسل مبتلا ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے اسی کام کے اندر مبتلا ہے. ٹک ٹاک میں اوپر یہی ہو رہا ہے, ٹک ٹاک پر ہنسانے کے وہی جھوٹی باتیں, غلط باتیں, مذاق اڑانا, عجیب و غریب باتیں کرنا, وہ کلپ وائرل ہو جاتے ہیں اور ان کو لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس تھوڑے سے ہنس لیے پھر آگے چلا دیا, تھوڑے سے ہنس لیے پھر آگے چلا دیا, ہنستے پھر بھی نہیں, منہ پہ پھر بھی 12 بجے رہتے ہیں. وہ بھائی حقیقی خوشی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے, جو دل سے ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے اچھی زندگی گزارنے سے, پاکیزہ زندگی گزارنے سے. وہ حقیقی خوشی ہوتی ہے جس کے لڈو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے دل کی حقیقی گہرائیوں سے پھوٹتے ہیں. یہ جو وقتی طور پہ خوشی بس یہ سارا دن اللہ والے ہنسنے ہنسانے کی وہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں, ہر ویڈیو کے ساتھ لگا دیتے ہیں. وہ بچہ سے ہنس رہا ہے, کوئی بڑا سے ہنس رہا ہے, لگے رہتے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں بس, اور اس کو بڑی ہمیں انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے اور یہ بڑا ہی فائدہ مل رہا ہے. اس لیے علماء کرام نے ٹک ٹاک کو جو ہے استعمال کرنے سے احتیاط کا مشورہ دیا ہے کہ اس میں جتنی بھی احتیاط کی جائے, کیونکہ جب ٹک ٹاک بندہ دیکھے گا تو لازماً کوئی نہ کوئی غلط چیز بھی اس کے سامنے آ ہی جاتی ہے. تو اس اپنی جو چیزیں آپ نے دیکھنی اس کا بہترین طریقہ کار یہ, ان چیزوں کو اچھی ہیں ان کو سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں. سارا دن آپ دیکھتے رہیں, نہ گناہ کا خطرہ, نہ مصیبت, نہ کوئی نئے پیکج لگانے کی کوئی ضرورت پڑے گی. اچھی چیزیں ایک ہی پیکج کا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, پھر آپ ہفتہ تک دیکھیں. اس میں علماء کرام کے بیانات, تلاوت, اچھی باتیں اور قرآن و حدیث کے مطابق باتیں, معلوماتی باتیں, یہ بہترین طریقہ ہے. بجائے اس کے کہ سارا دن اپنا وقت ضائع کریں اور
مختلف قسم کے گناہ کمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔